سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج جوزہ سٹار جیمنی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں کہ میں نے آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود بتائی ہوئی ہے، وہ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، جو میں ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، اور آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ پر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس مہینے کے اندر آپ اس کا علاج کروا دیں، ورنہ اگلا پورا سال آپ کے لیے بالکل ہی برا جائے گا اور حالات زندگی کی آپ کی ایک طرح سے بہت زیادہ مشکلوں میں گھر جائے گی۔ دنوں کے حساب سے نقصانات ہوں گے، آپ کو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک بندہ جو چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، وہ بندہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے، چاہے وہ ایک فیکٹری اونر ہو اور چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہو۔ تو آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی اچھا ثابت ہوگا، آپ کے حالات بہتر رہیں گے۔ پچھلے کچھ نقصانات جو ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر آپ کے کور ہو جائیں گے، اور اللہ کی ذات آپ کے اوپر بہت زیادہ کرم کرے گی۔ جو لوگ میرے بھائی بہن بچیاں نوکری کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک درمیانہ سا مہینہ ہوگا، عام مہینے کی طرح مہینہ ہوگا، آئے گا اور گزر جائے گا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جو نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی کافی اچھا ثابت ہوگا، آپ کو نوکری مل جائے گی۔ ہاں، یہاں ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو نوکری کی تلاش ہے، تو آپ مجھے اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ میرا ویڈیو کے اندر بار بار نمبر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ اگر میں آپ کے لیے کوئی روزگار کا وسیلہ پیدا کر سکوں تو انشاءاللہ تعالی ضرور کروں گا۔ آپ کی اس چیز میں کوئی مدد کر سکا تو میں ضرور کروں گا۔ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مہینہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اس مہینے کے اندر نیا کاروبار شروع کر لیں آپ۔ رشتوں کے معاملات کے اندر جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے بتا دوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے تھوڑا سا برا ثابت ہوگا۔ یہاں اس معاملے کے اندر یہ اس طریقے سے برا ثابت ہوگا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا رشتہ پہلے ہو چکا ہے۔ آپ کو اس مہینے کے اندر آپ کے رشتے سے جواب ہو سکتا ہے، یہ چیز پہلے بتا دوں۔ اس کے بعد اگر آپ کہیں رشتہ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو منع ہو سکتا ہے، یعنی کہ پسند آنا نہ آنا، یا کسی نے کہا ہے ہم دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، یعنی اس معاملے میں یہ مہینہ آپ کے لیے جو ہے خاص بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو یا مسبب الاسباب کا ورد آپ کے لیے کرنا بہت بہترین رہے گا۔ اگر آپ یہ ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا صدقہ اور اپنی زکوٰۃ ضرور دیجیے گا، صدقہ اور زکوٰۃ ان بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ بالکل مناسب نہیں ہے، کوشش کریں اس مہینے کے اندر بات نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے بتا دوں یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی۔ اس مہینے کے اندر آپ کا سٹار اس لحاظ سے بہت عروج پر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں، اپنے علاج میں کاہلی نہ کریں تو اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ انشاءاللہ تعالی رب العزت کی ذات کے کرم کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ضرور امید لگے گی۔ جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کے لیے مہینہ نارمل سا ثابت ہوگا، نہ بہت برا ہوگا نہ بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نقصان نہیں ہوگا مگر فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی۔ آپ کے اس دفعہ گھریلو معاملات بہت عجیب طرح کے ہیں۔ آپ بات کو فضول میں بڑھائیں گے، چھوٹی چھوٹی بات سے آپ کو غصہ آ سکتا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو ٹھنڈا رکھیں۔ سلام قول من رب رحیم کا ورد آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کلمہ شریف کا ورد کر لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔
مگر سلام قول من رب رحیم کا ورد آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، آپ کے غصے کو ٹھنڈا رکھے گا۔ اگر آپ نہیں تو گھر میں سے کوئی کر رہا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھنڈا رکھے گا، تو یہ گھر کی لڑائی اس سے کافی کنٹرول رہتی ہے۔ آپ اس مہینے یہ ورد ضرور کیجئے۔ دوسرا، اخراجات کی وجہ سے آپ کو پریشانی اس مہینے بن سکتی ہے، تو وہ سب کے ساتھ ہے۔ اگر اتنی سی بات آپ سمجھ جائیں کہ ملکی حالات ہے، جس کے پاس مرضی چلے جائیں، ہر بندہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اخراجات پہلے سے ڈبل ہو چکے ہیں اور آمدن کم ہے، تو اس وجہ سے پریشانی بنے گی، اور اس وجہ سے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ چڑچڑاپن کا شکار ہو جائیں، فضول لڑائی کریں، تو یہ معاملہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فضول سے کچھ رشتہ دار آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں جن کا آنے کا کوئی تک نہیں بنتا، مثلا اتنی زیادہ وہ بھی آئیں گے تو اتنا خوشی کا باعث نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے دو چار معاملات آپ کو گھریلو معاملات کے اندر پریشان کر سکتے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی حل ہے، ٹھنڈے رہیں، اپنا صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، اور سلام قول من رب رحیم کا ورد کریں، اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ دسمبر، ربیع الثانی اور جمادی الاول، یہ 3 مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے آپ نے، یا سمیع 180 بار، یا لطیفو 129 بار۔ اب میری ماں بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا مصورو 336 بار، یا خالقو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہے۔ اچھا، اس مہینے کا صدقہ بہت اہم ہوگا، یاد رکھیں کہ یہ پچھلے پورے سال کی منحوست آپ کے اوپر جو پرابلم ہے، ہر ایک چیز اسی مہینے میں ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر اگلے سال میں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم بنے گی، تو بہتر ہے اسی مہینے میں اس کو کلیئر کریں۔ تو اس مہینے صدقہ آپ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا سمجھ لیں کہ مہنگا بھی ہے۔ کپڑے لینے ہیں آپ نے، کسی بچے کا آپ سوٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سلا سلایا سوٹ لے لیں۔ کسی یتیم بچے کے لیے آپ نے سوٹ لینا ہے اور آپ نے اس کو وہ دینا ہے تاکہ وہ پہن سکے، یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ یہ آپ اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد سوٹ لے لیں اور اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد کسی یتیم بچے کو دیں، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ ساتھ جوتیاں بھی ہوں تاکہ وہ پہن سکے۔ جتنی دیر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ وہ استعمال کرے گا اتنی دیر آپ کا صدقہ چلتا رہے گا۔ تو جتنا اچھا سوٹ لے کر دیں گے اتنا بہتر ہے، یعنی کہ گھٹیا نہ لے کے دیجیے گا کہ 2-4 بار پہننے سے ہی پھٹ جائے۔ جتنا زیادہ وہ پہنے گا اتنا زیادہ آپ کا صدقہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک طرح سے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے تاکہ اگلے سال جو نیا سال اب آنے والا ہے اس سال کے اندر آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ مل سکے۔ تو یہ بہت اہم صدقہ ہوتا ہے اس سال کے آخری مہینے کا، اس لیے کوشش کیجئے گا سوٹ بہت اچھا ہو، کوالٹی کے حساب سے، جلدی پھٹنے والا نہ ہو اور بالکل سستا نہ ہو، یعنی کہ جتنی اچھی چیز لے کر دیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو ایک سوٹ لیں، کسی بچے کا، بچی کا، کوئی بھی، وہ کسی یتیم کو دیں جو صدقہ لیتا ہو۔ یاد رہے ان سے پہلے پوچھ لینا ہے کہ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں، ان بچوں کو وہ دیں تاکہ وہ پہن سکیں۔ سوٹ اتنا اچھا ہو کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی جیب اجازت دے تو جوتیاں نہیں دیتے تو کوئی ضرورت نہیں، سوٹ لے کر دینا اس مہینے کے اندر سب سے بہترین صدقہ ہوگا، اور یہ آپ کے آنے والے سال کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال کے اندر کچھ نئی امیدوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ کی ذات آپ کے لیے نیا سال بابرکت بنا دے۔ اللہ کی ساتھ نیا سال آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں خوشیوں والا لے کر آئے۔ میرا مالک ہر ایک پریشانی آپ کی دور فرمائے۔ میرا رب العزت آپ کے نصیب اور آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.